قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، کسی جن کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس قرآن کے اندر وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں، اس قرآن کے اندر بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ کتابیں ملتی ہیں قرآن اور جدید سائنس، قرآن اور جدید سائنس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں۔ آپ کبھی جو قرآنی واقعات ہیں، فرعون کا واقعہ ہے، اسی طرح پہلی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ہیں وہ واقعات ہیں، ان واقعات کو اگر آپ پڑھیں، قوم نوح جو ہے ان کے اوپر جو عذاب آیا، کشتی کا واقعہ اگر قرآن کے اندر پڑھیں، اور جدید سرچ کے اندر جو ریسرچ کی گئی ہے اس کو آپ پڑھیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ سائنس جو ہے یہ قرآن کے محتاج ہے، قرآن جو ہے یہ سائنس کا محتاج نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی سائنس اس نہج کے اوپر آئی ہے کہ وہ قرآن کی تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ جو فرعون کا واقعہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ لاش بالکل صحیح لاش ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور یہ جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں، آج کی جدید لیبارٹریوں کے اندر اور جدید میڈیکل کے اندر جو ہے اسی چیز کو اسی انداز کے اندر جو ہے امپروو کیا جا رہا ہے، اور اسی انداز کے اندر اس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن نے انسان کے سٹیپ مختلف بیان کیے ہیں، فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تو آج کی جدید میڈیکل جو ہے اس کو اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ضرور قرآن پاک کے اندر اختلاف ہوتا، کوئی گرامیٹیکلی اس کے اندر اختلاف کرتا، کوئی واقعات کے اندر اختلاف کرتا، کوئی قرآن کی خبروں کے اندر جو ہے وہ اختلاف کرتا۔ اگر کسی سے کسی کی کوئی بات نہ بنے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اگلے بندے کی دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا، اور اس کی لاجک کو نہیں توڑ سکتا، اس کی منطق کو نہیں توڑ سکتا، تو انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں رہتے، تو طال لسانہ، تو انسان کی زبان جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو لوگ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، ان سے قرآن کا چیلنج ہی قبول نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی دلیل اور لاجک کو توڑ ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کے منطق کو نہیں توڑ سکتے، یہ قرآن پاک کا جو فلسفہ ہے اس قرآن پاک کے فلسفے کا یہ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اس کے توڑ کے لیے کوئی جواب ہی موجود نہیں، ان کے پاس دلائل ہی موجود نہیں، ان کے پاس علم ہی موجود نہیں، ان کے پاس وہ سرچ ہی موجود نہیں۔ جب یہ سرچ کرتے ہیں تو آج پڑھ کر دیکھ رہے ہیں سنت نبوی اور جدید سائنس، قرآن اور جدید سائنس، جہاں پر بھی سرچ کی انتہا ہوتی ہے نا، تو سائنس یہی کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے فلاں سنت کے اندر فلاں حکمت ہے، قرآن کی فلاں آیت کے اندر فلاں حکمت ہے، قرآن کے فلاں واقعے کی طرف فلاں حکمتیں موجود ہیں۔ تو یہ سائنس جو ہے یہ مجبور ہے قرآن پاک کی تصدیق کرنے
اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک سے ہی دنیا کے سارے علوم نکلے ہیں، خواہ وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، میتھ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ تاریخ ہے، سیرت ہے، سیاست ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سارا قرآن پاک سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن ان چیزوں کا محتاج نہیں، یہ لوگ قرآن کے محتاج ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ اگر کوئی سائنسدان ہے تو اس کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، اگر کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو اس کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، اگر کوئی فوج کے اندر جنرل کرنل بھی بن جاتا ہے تو اس کو قرآن کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کو ان لوگوں کی محتاجی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی اکثر ایسے ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان لوگوں کے محتاج نہیں۔ جنہوں نے دین کے مسائل سیکھنے ہیں، جنہوں نے مرنے کے مسائل سیکھنے ہیں، انہوں نے آپ سے سیکھنے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ قرآن سے محبت کریں، اللہ قرآن سے محبت کی برکت کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ سلطان محمود غزنوی حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک رات بادشاہ سلامت جو ہے کسی علاقے کے اندر گیا، اور کسی بڑے امیر آدمی نے ان کو کہا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں۔ تو وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، وہ ان کے رات جو ہے نا ان کے گھر میں ٹھہرے۔ تو جس کمرے کے اندر بادشاہ ٹھہرا تھا، اس کمرے کے قدموں کی طرف جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، ان کی لائبریری تھی، اور وہاں پر باقی کتابوں کے ساتھ قرآن بھی پڑا ہوا تھا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اب کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو اس کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ میں جو ہے اس قرآن پاک کو کسی اور کمرے میں بھیج دیتا ہوں، کسی اور طرف بھیج دیتا ہوں۔ پھر سلطان محمود غزنوی کہنے لگا کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو کیا کہا جائے گا کہ تو نے اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے نکال دیا، قرآن کو گھر سے نکال دیا۔ تو وہ سلطان ساری رات جاگتا رہا اور ساری رات ذکر و اذکار کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو خواجہ صاحب لکھتے ہیں کسی نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ خدا بتو چے کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ سلطان کہنے لگا باقی نیکیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے جو ایک رات کی نیکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی ثلاثۃ اشیاء عبادۃ، تین چیزوں کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے، تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہوتا ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادۃ، حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی والدیہ عبادۃ، والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن پاک کو دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب ہی ملفوظات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی نبینہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے اسی وقت سامنے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور قرآن پاک اٹھا کر اس کی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ یہ جو ہم قرآن کو چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں، اس کی عجیب ہی کیفیت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پرفیوم ہوں، عطر ہوں، ان کے اندر آپ کو وہ خوشبو نظر نہیں آئے گی، وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی جو اللہ کے قرآن کو سونگھنے کے ساتھ انسان کو ملتی ہے۔ خیر کہتے ہیں انہوں جو بزرگ تھے انہوں نے قرآن پاک پکڑ کر ان کی آنکھوں کے ساتھ لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے تو قرآن کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبینہ کو جو ہے وہ آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو قرآن تو بڑی برکت والی چیز ہے، قرآن بڑی برکت والی چیز ہے۔ ہمارے لیے یہ افسوس ہے کہ ہم نے صرف سورہ یاسین کو رکھ دیا مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے ہے۔ ہم نے کہ وہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلبہ ہو کر
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ پہلے لوگ جو ہے وہ عزت انہوں نے پائی ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ ان کو عزت عطا فرماتا۔ اور تم یعنی یہ جواب شکوہ کے اندر ہیں، اور یہاں پر ہم کر سکتے ہیں، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ اگر آج ہم پریشان ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میں نے بڑے آخری بات ہے، وقت زیادہ ہو گیا، تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ لوگ ایم اے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ کارخانوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کرنے کے بعد بھی پھر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نا اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، میں نے سکول کے اندر پڑھانا ہے، امریکن سکول کے اندر پڑھانا ہے، بیکن سکول کے اندر پڑھانا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو اعلیٰ ترین تعلیم دے تو اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے، قرآن کا عالم بنائے، اسے دین سکھائے۔ یہ قرآن اور دین اسے دنیا کے سارے معاملات خود بخود ہی سکھا دے گا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ